غلطی کا اندازہ ہوا, میں بیٹھ گیا, میں نے نماز دوبارہ کھول لی اور مجھے ساری یاد ہے, لیکن جب میں سناؤں گا تو مجھے بھول جاتی ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے ہماری کیا ہیلپ کی ہے کہ آپ کی ایگزامپل جو ہے نا, یہی وہ ایگزامپل ہے جس کی وجہ سے, اور یہی ہمارا پرپس ہے اس پورے سیشن کو کرنے کا. ہم یہ چاہتے ہیں سمیرا آپی کہ جب ہم وضو کریں اور مصلی پہ جائیں تو ہم نماز پڑھ کے واپس آ جائیں تو ہماری یہ کیفیت نہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے, ہماری ایک ملاقات ہو اپنے رب سے. ٹھیک ہے, وہ ملاقات کیسے ہوگی؟ جب ہم جو پڑھ رہے ہیں, جو ہماری زبان پہ ہے, وہ میرے دل میں ہے, وہ میرے دماغ میں ہے. جہاں میں الحمد کہہ رہا ہوں وہاں میری آنکھیں, میرا پورا جسم اس الحمد کی گواہی دے رہا ہوں. جہاں میں تشہد پڑھوں گا, جو میں نے آپ سے دوبارہ سننا ہے, تشہد میں تھوڑی غلطیاں ہوگی, ٹھیک ہے, جہاں میں تشہد پڑھ رہا ہوں, جہاں میں السلام علیکہ ایھا النبی جو کہہ رہا ہوں, مجھے پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جہاں میں السلام علینا کہہ رہا ہوں, وہاں مجھے ایک خوشی ہو کہ میں اپنی نماز میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں. جہاں میں عباد اللہ صالحین کہہ رہا ہوں, وہاں مجھے یہ پتا ہو. میں تھوڑی سوری تمہید بیچ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پروگرام کی جو ہے نا, اصل مقصد ہمارا نماز سننے کا نہیں ہے. اصل اس پورے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کو بہتر کر سکیں. انگلش کا ایک ورڈ ہوتا ہے ٹرانسفارمیشن, ٹھیک ہے. ہر انسان کو اپنے اندر ایسی گڈ ٹرانسفارمیشن لانی چاہیے جس سے وہ سب سے پہلی ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ انسان کی اپنے لیے, ٹھیک ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی عبادتوں کے لیے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری عبادتیں جو ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہم نماز ہی پڑھتے ہیں, باقی چیزیں تو ہم فرصت اور موقع کے حساب سے کرتے ہیں نا. ہم نماز کو بھی وہ پرائرٹی, وہ مقام نہیں دے پا رہے جو ہمیں دینا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سمیرا بہن آپ نماز کو صبح سے دوبارہ دیکھ کے پڑھیں, ٹھیک ہے. آپ اس کو دوبارہ یاد کریں. جب آپ کل نماز پڑھیں نا, آج رات کی عشاء کی تو آپ کی ہوگی, میں وہاں پہ آپ کے علاقے میں بھی ہوگی. آپ دوبارہ نماز پڑھیں تو آپ یوں پڑھیں جیسے میں سنا رہی ہوں, یعنی آپ اپنے آپ کو روکیں کہ میں نے آٹو نہیں پڑھنی. آپ سمجھتے ہیں آٹو نماز, وہ نہیں پڑھنی. آپ سبحانک اللہ, ہم انشاءاللہ کل کے کورس میں سبحانک اللہ کو دیکھیں گے کہ اس میں ہے کیا, ٹھیک ہے. ہم اردو اور عربک دونوں کے کانٹیکس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے سورہ فاتحہ یہ تشہد میں ہے کیا اصل میں, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے یہ کہنا ہے کہ جب آپ اللہ کے آگے حاضر ہیں تو آپ کے ہر ورڈ کا ایک میننگ ہوتا ہے. میرا بہن, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کی کسی بہن سے, کسی دوست سے کسی نے آپ کا نقصان کیا ہو تو آپ کو اس سے تکلیف پہنچی, ٹھیک ہے نا. بالکل. اب وہ بندہ اگر آپ سے سوری کرتا ہے اور آپ کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے سوری کر رہا ہے بٹ ہی ڈز ناٹ مین اٹ, تو کیا آپ کی سوری کی کوئی ویلیو ہے آپ کے آگے؟ نہیں ہے, بالکل, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر وہ مین ہے, اگر وہ یعنی ہی مین ہی سوری, تو آپ کہیں گے کہ اوکے میں تمہیں معاف کیا, یعنی آپ کا دل صاف ہو جائے گا, آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. تو کیا جب ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں, کیا ہمیں خود کو پتہ ہے؟ اگر ہمیں نہیں پتا تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی نا. اب آپ میرے ساتھ اور ہمارے ساتھ 10 بھائی بہن اور ہیں, آپ ہمارے ساتھ ایک لائن پہ ہیں جس میں آپ ہمیں دیکھ نہیں رہی, ہمیں سن رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن آپ فوکس ہیں میرے ساتھ اور آپ فوکس ہیں سنانے پہ. تو دیکھیں آپ کا اور ہمارا جو ہے نا ایک ڈائریکٹ ایک میسج ٹرانسفر ہو رہا ہے, ایک کمیونیکیشن ہو رہی ہے, ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ. کیا ہماری نماز میں ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ تو نہیں ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں سب سے میں خود سے بات کر رہا ہوں, میری اپنی نماز. بالکل. جب میں تکبیر اولیٰ کہتا ہوں اور اس وقت سے لے کے سلام تک, کیا میں اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر رہا ہوں. میں پھر اپنی چیزوں میں کھو جاتا ہوں, میں پھر اپنے معاملات سلجھاتا ہوں. جب میں نے کہہ دیا کہ اللہ اکبر, تو اس کے بعد پھر مجھے اللہ کے سامنے بیٹھنا چاہیے نا, مطلب میری نماز ہے. اس کو ہم انشاءاللہ آگے تفہیم میں دیکھیں گے جب ہم ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے. تو مقصد یہی ہے, پہلا جو سننے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. میں اس کو کہتے ہوئے, جیسے آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں, ہے نا, اور آپ کو پتا ہے مجھ سے کیا بات کریں. اسی طرح جب آپ نماز پڑھ رہی ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کے آگے کیا کہہ رہی ہیں, اور تبھی تو اللہ سنے گا نا. آپ اگر اپنی اماں اور ابا یا کسی اور کے سامنے بیٹھے ہیں, اپنے ہسبینڈ وائف کے سامنے بیٹھے ہیں, اور اس کو لگ رہا ہو کہ آپ جو ہے نا وہ آدھی آپ ان کے ساتھ بات کر رہی ہیں, آدھا آپ کا ذہن کہیں اور ہے, تو آپ بتائیں وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا آپ کو سننے میں. ایسا ہی ہے نا. بالکل. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جب سنیں تو ہم جب کل کی نماز شروع کریں تو ہم اس کو کانشیسلی پڑھیں کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں. چھوڑ دیں کہ کیا ترجمہ تفہیم ہے وہ ہم اگلے 2 دن میں انشاءاللہ کر لیں گے.
تو یہ صاحب بھائی ابھی نا یہ جب آپ نے میرا نام لیا کہ میں سٹارٹ کروں تو یقین کریں میرا وہ حال ہو گیا جیسے کلاس کے سب سے نالائق بچے کو اچانک کھڑا کر دیا جاتا ہے نا، تو اسے تو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ اب میں کیا کروں. تو بالکل میرے ساتھ وہی، حالانکہ نماز پڑھتے ہیں فروانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک کے بعد دوسری چیز جو آٹومیٹکلی آتی جاتی ہے کہ جو ہے وہ ثنا پڑھی، الحمدللہ پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ اخلاص پڑھ لی، اور پھر مطلب اس طرح رکعت کمپلیٹ کر لی، وہ سب ہوتا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی آج مجھے فرسٹ ٹائم کسی نے یہ کہا، یہ بالکل فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ہوا ہے. شاید بچپن میں بھی ایک بار جب یاد ہوگی تو اس کے بعد کسی نے مجھ سے نہیں سنے، پڑھتے آ رہے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہوا تو آج میرے ساتھ بھی وہی ہوا کہ مجھے تو پسینے آ گئے، تو پھر اسی لیے میں آگے پیچھے ہو گئی. جی یہی ہمارا مقصد تھا سمیرا بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نارمل لینا، اسٹریس لینا، مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی خود دیکھیں انشاءاللہ. اور ہم سب کی کیفیت ایسی ہے، میں نے بتایا میرے کچھ دن پہلے تک یہی حالات تھے، آج بھی یہی حالات ہیں. میں بار بار دیکھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بہترین ہو گیا. میں نے آپ سے تشہد دوبارہ سننا ہے تو ہم آپ کو اسپیکر دیں گے. تو ابھی میں موو کرتا ہوں. ہمارے پاس نیکسٹ تھا احمد جی نے وائس، اس کے بعد ابھی اس کے بعد عدنان بھائی، اس کے بعد میر بھائی ہے. میر ہادی کو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر عدنان ٹھیک ہے، کو، ایسا کرتے ہیں. عدنان کو کریں جی، عدنان جی بھائی ٹھیک ہے، کو کریں، عدنان بھائی آپ شروع پھر میر بھائی. عدنان بھائی کا کریں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو کین یو ہیئر می سر؟ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی عدنان بھائی ہم آپ کو سن رہے ہیں، اٹس ویری کلیئر. تھینک یو سو مچ. شکیل بھائی کو بھی لے لیں. اعوذ باللہ، میں نے ان کی ریکویسٹ ایکسپٹ کی ہے. جی آپ سٹارٹ کریں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب عمرہ، العالمین الرحمن الرحیم مالک اور یوم عمرہ الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلاة والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا على عباده الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رکیے گا. دو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوئی ہیں تحیات میں. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت پڑھا، آپ کی تو ماشاءاللہ تجوید بھی بہترین تھی. ایک جو ہے وہ میں بھی مس کر گیا ہوں، آپ ذرا دوبارہ تحیات پڑھتے ہیں. ایک تو تھی یہ اب تو ہو کی نا، اب یہ مسٹیک ہوئی ہے، ایک اوپر ہوئی ہے، میں بھی مس کر گیا ہوں کہ کون سی. تو آپ دوبارہ پڑھیں بسم اللہ. اوکے. التحیات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى وبرکاتہ. میرے خیال پہلے بھی آپ ہو مس کر کے تھے. وبرکاتہ. اچھا وبرکاتہ. جی السلام علینا وعلى عباده الله الصالحين. عباد اللہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ. اس میں ہاں نہیں آئے گی. عباد اللہ. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم ہاں ابھی اس کے بعد وہ بھول گیا. کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، تو نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر پڑھتے ہیں کوئی نماز میں تو پڑھ لیں. اچھا اس کے بعد دعائے قنوت پڑھوں؟ دعائے قنوت پڑھ لیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ونفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد. سوری عدنان بھائی، ونشکرک ونشکرک ونفرک ونخلع ولا نفرک، ونشکرک ولا نفرک، ونشکرک ولا نفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک. سر ابھی وہ مجھ سے وہ مسٹیک ہو رہی ہے. آپ ایک کام کیجئے گا، آپ نے بہت خوبصورت پڑھا، ماشاءاللہ آپ کی قرأت بھی بہت پیاری تھی. آپ دعائے قنوت کو دیکھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ تشہد کو دیکھ کے پڑھیں، چھوٹی چھوٹی مسٹیکس تھیں، زیادہ نہیں ہیں. تشہد کو ضرور پڑھیں دیکھ کے، اور اپنے گھر میں کسی کو سنائیں، وہ دیکھ کے سنیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کی اصلاح ضرور کریں تاکہ آئندہ آنے والی نمازوں میں آپ کی یہ اور بھی کلین ہو جائے، ٹھیک ہے؟ دعائے قنوت صحیح تھی، لیکن وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، یعنی کہ اگر آپ لا نکال دیں گے نا تو میننگ چینج ہو جائیں گے. ہاں سر اس میں انیشیلی مجھ میں وہ غلطی ہے، لیکن ڈو ٹو شیم مجھے وہ شرم محسوس ہوتی تھی تو کسی کے ساتھ میں وہ ڈسکس نہیں کر سکتا تھا نا. صحیح ہاں. نہیں، کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں. قرآن دین کے معاملے میں عدنان بھائی دنیا کی شرم کچھ نہیں ہے. جب آپ اللہ کے آگے حاضر ہوں گے اس وقت آپ کی یہ شرم کوئی میٹر نہیں رکھتی، ٹھیک ہے؟ آپ کو دیکھیں جہاں پہ اللہ کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے، وہاں ہمارے نفس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کا مقام نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی سر. آپ کو کسی سے بھی پوچھنا پڑتا ہے. ہاں یہ تصدیق کریں کہ جو بندہ آپ کو بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے نہیں بتا رہا، لیکن وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم تو قرآن یہ آیتوں کی بات کریں. آپ نماز کھولیں، اس کو دیکھ کے پڑھیں، اپنے گھر میں کسی کو سنا دیں تاکہ کوئی سننے والا ہو تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اگر آپ نہیں سنائیں گے تو جو آپ کی مسٹیک ہے نا وہ آپ کو بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو آپ کو پتہ نہیں چلے. گھر میں سنا دیں کسی کو، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم لوگ یہ کریں گے کہ جو لوگ دوبارہ سنانا چاہتے ہیں تو ہم 10-15 دن بعد اس کی ایک ریپیٹ کر لیں گے، تو پھر اس میں بھی آ کے سنا دیں گے. ہماری سیٹرڈے کی کلاس ہوتی ہے جو سوشل ہوتی ہے، تو ہم اس میں انشاءاللہ ریکویسٹ کریں گے. سر مجھے نماز کی اقسام کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں سنت کتنے اقسام ہے، پھر نفل کیسے پڑھی جاتی ہے، تو I didn't even know about this. بھائی میں آج آنسر نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا جو حصہ اول ہے اس کا یہ پارٹ نہیں ہے، لیکن ہمارا نماز کے بارے میں پروگرام ہوگا حصہ دوم اور حصہ سوم، تو اس میں ہم انشاءاللہ اس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے. احمد اگر آپ لکھ سکتی ہیں تو یہ پوائنٹ لکھ لیں تو ہم آئندہ والے سیشن میں اس کو کور کر لیں گے. ادنان بھائی مجھے ڈی ایم کر دیں تاکہ مس نہ ہو، میرے پاس اس وقت رائٹنگ نہیں ہے تو آپ مجھے ڈی ایم کر دیں پلیز. میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا آپ کو. اگلی سیشن جوائن ضرور کیجیے گا یہ ایک ویک میں، تو اس میں انشاءاللہ اس کا آنسر آ جائے گا. ہم آگے چلتے ہیں. آپ کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ اپنی تشہد کو اور دعائے قنوت کو ضرور دیکھ کے یاد کریں دوبارہ. اوکے تھینک یو سر. جی احمد. زاہد بھائی اب میر صاحب کے باری ہے اور اس کے بعد سمیرہ کی باری ہوگی، اور آپ عدنان صاحب سے مائک لے لیجئے کہ پھر دوسروں کی باری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امیر بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بسم اللہ کریں. اچھا عدنان بھائی اگر ہیں تو میں ان کو ایک میسج دے دوں، یا چلے گئے ہیں شاید نہیں بیٹھے ہوں. عدنان آپ نے ثنا سے پہلے وہ آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ ثنا ڈائریکٹ پڑھتے ہیں اور پھر سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ دیکھیے گا انشاءاللہ. مجھے ڈی ایم کر دیجیے گا، کوئی سوال ہوا تو ہم دیکھ لیں گے. سوری امیر بھائی میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا، تو آپ پلیز اب شروع کریں. جی مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا بھائی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ آپ کو سکون ملے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک. میر بھائی رکیں، آپ تشہد میں کہیں اور چلے گی. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ امیر بھائی، بس تشہد میں مجھے نہیں پتا کہ آپ کیوں تھوڑا سا ہٹ گئے تھے، باقی الحمدللہ بہترین ہو گیا. لیکن میری آئندہ نیکسٹ اسپیکر سے ریکویسٹ ہے کہ جو تلاوت والا حصہ ہے اس کو مختصر رکھیں تاکہ سب لوگوں کو ہم لوگ کنٹینیو کر سکیں. تو وہ اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ لوگوں سے پہلے ہی تھوڑا سا کہا تھا کہ میں تھوڑا ٹائم لوں گا آپ سے. جی بہت شکریہ امیر بھائی، بہت شکریہ. تو بس تشہد کا دیکھ لیجیے گا کہ آپ سے مسٹیک ہوئی تھی یا آپ کچھ اور کیا تھا، تو وہ اس کو دیکھ لیجیے گا کائنڈلی. جی احمد. جی اب سمیرا کو آپ دیں اور اس کے بعد پھر عارفہ کی باری آئے گی. جزاک اللہ. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی سمیرا بہن آپ شروع کریں. اچھا، یہ بیٹری لو ہے، اگر درمیان میں بند ہو جائے تو کائنڈلی پھر وہ دیکھ لیجیے گا. اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمد ربنا لك الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیک یا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رب جعل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ سمیرا بہن بہت خوبصورت، کوئی مسٹیک نہیں تھی، آپ نے بہترین اس کو ادا کیا. بس میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے لگا آپ تیز اس لیے پڑھ رہی ہیں کہ اگر آپ آہستہ پڑھیں گی تو وہ سمیرا بہن کے ساتھ شاید آپ کا بھی وہ اٹک جائے. کیا یہ بات صحیح؟ نہیں وہ سوری آپ کی بات کہی، وہ نا بیٹری ختم ہو رہی تھی. ٹوٹل اینڈ پہ ہے. ٹھیک ہو چلیں، کیونکہ وہ مجھے لگا کہ شاید اس لیے نہ تیز پڑھ رہی ہوں کہ اگر رکیں تو وہ اٹک نہ جائیں. تو بہت بہترین ماشاءاللہ سمیرا بہن بہت صحیح ادائیگی تھی. تو الحمدللہ. شکیل بھائی آپ کو یا کسی کو کوئی چیز نظر آئی ہو تو بتائیں، ورنہ میں نہیں نوٹ کر سکا. الحمدللہ. سر احمد آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کہہ لیں، اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ اسپیکر کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامو بھائی، راج بھائی اور وارش بھائی پلیز مائک لے لیں. ادرک بھائی کو دینا ہے، ان کی میری بات ادرک بھائی کی سنیں گے. دو چیزوں کی وضاحت کرنا ضروری ہے اور سب کی معلومات کے لیے کہ یہ سیشن ہم لوگوں نے کیوں شروع کیا.
ایک تو ہم لوگوں نے ریپیٹ سے ایک سیشن کیا ریفریشمنٹ کورس کے طور پر کہ نماز ہماری درست ہو جائے. ہم کو یہ فلاطون نہیں ہے کہ ہماری نمازیں پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہوں گی، درست ہوں گی، لیکن ہماری ایک غلطی جو ہے، جیسے ہم لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ایک زور کی نماز غلط ہو جاتی ہے تو ہمارے کیے کرانے پر پانی پھر جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. ایک یہ بات ہے کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت یہ بہت زیادہ ہے. اس میں جب شروع میں جب عرب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہاں ان کو قریش والے اور دوسرے سب عرب آئل زواد کہتے تھے، کیونکہ یہ زواد کو دواد پڑھتے تھے، جو آج ہم لوگ شتواتیہ میں اور ضالین پڑھتے ہیں. یہ اس وقت زواد سے دواد آتا تھا، اس لیے ان کو آئل دواد کہتے تھے. ایک تو یہ بات سب کو نوٹ ہونی چاہیے. دوسری بات کہ ہم لوگوں نے اس سیشن میں ایک ترتیب رکھی ہے. وہ ترتیب یہ ہے کہ سب جو لوگ ہمیں تلاوت یا میں تلاوت سناتا ہوں تو ہم نے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہاں سے شروع کرنی ہے، قل اعوذ برب الناس تک جو بھی صورت آپ کو یاد ہے ترتیب سے پڑھتے جائیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ محیط ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل ان کی پیدائش سے پہلے کا سال ہے. وہ پیدا ہوئے، کیا واقعات ہوئے، عمل فیل ہوا، ہاتھی تباہ و برباد ہوئے، اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد لیلاف قریشن قریش پر اللہ پاک نے کتنی رحمتیں نازل کی. ان کے لیے، قریش کے لیے، صرف قریش کے لیے اب بزنس کے دونوں روٹ اوپن رکھے، سردیوں کے لیے بھی تو گرمیوں کے لیے بھی. جب سردیوں کا بند ہو جاتا تو گرمیوں کی طرف چلے جاتے. اس وقت کسی قوم کو نہیں دیا گیا اور ان سے پورا عرب ڈرتا تھا، احترام کرتا تھا کہ یہ لوگ خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ارایت الذی یکذب بالدین، یہ شروع ہوا کہ تم لوگ نمازوں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ پہلے تو نہیں جھٹلاتے تھے. یہ تو ابو جہل آ گیا نا تو اس نے جھٹلانا شروع کر دی. ابو جہل نے یتیموں کو دھکے دینا شروع کیے تو وہاں آیت میں ہے تو ان کو بتایا یہ لوگ جی تم لوگ کیا کر رہے ہو. تو پھر اپنی حفاظت نمازوں کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ ان پر ہے. پھر اس کے بعد انا آتیناک الکوثر، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا عرب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا، پیدا ہوا اور فوت ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو اس کے اوپر عرب کے یہ جو جتنے جاہل تھے انہوں نے خوش آمنے، انہوں نے خانہ کعبہ پر لکھ کے لگا دیا کہ ہمارا دشمن ابتر ہو گیا. تو اسی رات وہاں پر ایک سورت چشمہ دیکھی، ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تم تباہ نہیں ہوئے، تمہارا دشمن تباہ ہوا ہے اور یہ تباہی رہے گا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ ان کو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبد، میرے رب کی عبادت نہ کرو، نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں نہ تم کرو. تمہارا دین تمہارا ہے، میرا دین میرا ہے، لکم دینکم ولی دین. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے. پھر اس کے بعد ایک واقعہ ہو گیا جو واقعہ پہلے ہوا تھا لیکن وہ چیلنجنگ ہے، رہتی دنیا تک چیلنج ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی برادری کو دعوت دی، ان کی روٹی کی، ان کو بتایا کہ میں ایک دعوت لے کے آیا ہوں اللہ کی، ایک اللہ ہے اس کی عبادت کرو. تو اس میں ابی لہب نے ان کو جھٹلا دیا کہ تباہ تم ہو جاؤ، تم ہمارا وقت ضائع کرنے کے لیے لے آئے ہو. پھر 10 دن کے بعد، کچھ دنوں کے بعد
ان کی دوبارہ دعوت کی. اس میں روٹی بھی دی لیکن ابو لہب نے پھر دھتکار دیا. میں دھتکار لفظ کہہ رہا ہوں، یہ توہین کے زمرے میں نہیں آتا ہے. اس وقت اس کی حالت وہ تھی کہ تضحیق سے بھی بری تھی. تو تب اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. اس صورت کا کمال کیا ہے کہ اس صورت کے بعد ابو لہب 10 سال تک زندہ رہا، لیکن وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرتا تو نعوذ باللہ مسلمان ہو جاتا. تو اسے یہ توفیق ہی نہیں ہوئی، وہ نہیں ہو سکا. یہ تاریخی بات ہے. اس کے بعد اللہ کی وحدانیت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ پاک اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے اور نہ کسی کو جنا گیا ہے، کسی سے جنا گیا ہے. تو کہہ دو وہ ایک ہے. یہ اللہ پاک کا تعارف ہے. پھر اس کے بعد یہودی ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تعویذ گنڈا کر لیا، تو وہ بیمار رہنے لگے. تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ فلاں کنویں میں گنڈے ہوئے ہیں، 11 گانٹھیں ہوئی ہیں، میں وہ لے آتا ہوں. آپ نے یہ آیتیں پڑھنی ہیں اور ایک ایک آیت کر کے وہ کھولنا ہے، اور آپ سے جادو کا اثر، تعویذ گنڈے کا اثر ختم ہو جائے گا. اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے کہ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کسی نے سفلی علم کر لیا تو ہم وہ کریں سب کچھ. تو وہ ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اس 1 نمبر سے 11 نمبر تک، قل اعوذ برب الناس تک، یہ 11 گانٹھیں تھی اور 11 آیتیں تھی. تو یہ کر دیا. ہم لوگوں کا یہ پروگرام یہ تھا کہ ہم سیرت النبوی کو انہی 10 صورتوں میں ہم سب کو سمجھائیں، تاکہ وہ جب بھی نماز پڑھیں وہ سیرت النبوی کو بھی پڑھیں، سیرت النبوی کو ذہن میں رکھیں. ویسے تو اور چیز بھی ہے لیکن یہ خلاصہ ہے، یہ سب چیز خلاصہ ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں. یہ ہمارا پروگرام ہے. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ تلاوت کریں نماز میں کسی صورت کی بھی، قل هو اللہ احد پر معیت نہ ہوں، آمن الرسول پر نہیں جائیں. آپ نے یہ 10 صورتوں میں سے اگر ایک آدمی نے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ لی ہے تو دوسرے کو چاہیے لیلاف قریش پڑھے، تیسرے کو چاہیے کہ ارایت الذی یکذب بالدین پڑھے، چوتھے کو چاہیے انا اعطیناک الکوثر پڑھے، پانچویں کو قل یا ایھا الکافرون، چھٹے کو اذا جاء نصر اللہ فتح، ساتویں کو تبت یدا، اس طرح سو آن. تو یہ ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، ہم لوگ سب اس میں ایسا بھی لیں تاکہ ہم لوگ سیرت بھی بیان کریں قرآن مجید کے حوالے سے، اور ہم اس کو کل پرسوں سے جو آخر میں ہم لوگ تشریح کریں گے شاہد بھائی، تو وہ بھی اسی پر ہی تشریح کریں گے، تاکہ اس میں یہ ہے کہ آپ جو صورتیں پڑھ رہی ہیں وہ آپ کو تفصیل سے وہ بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے. یہ 2 میں نے وضاحت کرنی تھی. آخری وضاحت وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جتنے بہن بھائی ہیں موجود ہیں، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید سنائیں، اور کوئی شرم کی بات نہیں ہے. تو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ یوٹیوب چینل پر جائے گا. جب مکمل ہوگا تو آپ وہاں پر اپنی تلاوت سنیں اور درستگی بھی کر لیں کہ کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں کہاں غلط ہوا ہے، کہاں کہاں صحیح ہوا ہے. تو یہ بھی ہوگا. بس میں اور زیادہ نہیں بولوں گا، وضاحت نہیں کروں گا. زاہد بھائی آپ آگے جائیں، ادرک کو دیں. کامو بھائی ہیں، اسپیکر لیجیے. سرور بھائی، وارش بھائی اور انجینئر ان کو نظر لے لیا ہے. کامو بھائی آپ اسپیکر لے لیے پلیز، آگے چلیے. جزاک اللہ خیر سر احمد. شکیل بھائی اگر آپ کو کوئی کوئک بات کرنی ہے تو کر لیں تاکہ ہم پھر دوبارہ اپنے پروگرام میں انٹر ہو جائیں. جی السلام علیکم. اچھا وہ دو سجدوں کے درمیان والی دعا ہے وہ شاید نہیں پڑھی گئی کہیں پر بھی، تو
ہاں جی، وہ شکیل بھائی ہم نے یہ کہا تھا کہ مطلب ایک تو مختصر دعا ہوتی ہے رب اغفر لی، اور ایک بھائی آئے تھے انہوں نے لمبی والی دعا بھی پڑھی تھی، آپ کو پتہ ہے 2-3 آپشنز ہوتی ہیں، تو وہ ہم جو لوگ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نماز کے فرائض بھی ہوتے ہیں اور دوسرے میں، تو ہم نے اس کو کمپلیکیٹ نہیں کیا، تو ہم کل جو ہے وہ ہم نماز خود مطلب پڑھیں گے شروع سے آخر تک، اور اس میں وضاحت کرتے جائیں گے کہ کہاں کہاں جو چیز ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے آپشن دیے ہیں، جیسے سجدوں کے درمیان والی دعائیں ہیں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، کئی لوگوں کو علم ہے کئی لوگوں کو نہیں ہوتا، تو ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کرتے جائیں گے، تو بس ہم نے یہ اوائڈ کرنا ہے کہ ہم کوئی مسئلے کی ڈسکشن نہیں کریں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ کویسچن نہ ریز ہوں، تو شکیل بھائی اس لیے میں نے آپ کو اسپیکر پہ بھی لیا تھا تاکہ آپ میری تھوڑی سی اس میں مدد کریں گے، سننے میں ایک بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹورشن ہو جاتی ہے تو کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، تو 2 بندے ہوں گے تو الحمدللہ یہ ہے کہ کور اچھا ہو جائے گا، تو یہ ہم کریں گے۔ شکیل بھائی آپ کا میرا خود کا ہم لوگ انشاءاللہ آخر میں پڑھیں گے اس کو، تاکہ ہم تھوڑا سا اس کو آگے ٹرانسفر کر سکیں کہ ہم نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، تو انشاءاللہ وہ پھر آپ اس کا ایک نا کمپلیٹ ورژن ہم بتا کے کہ ثنا میں کیا ہے اور یہ چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ام احمد ادرک صاحب سے شروع کرنا ہم نے؟ نہیں، اب ہم پہلے یہ جتنے بھی سر لوگ ہیں یہ تو آپ سب بعد میں دیجیے گا، اب عارفہ کو دیں، اور میں نے پوچھنا تھا کہ سدرا نے پڑھ لیا تھا؟ جی سدرا کا ہمارا رہ گئی تھی جو آخری دعا ان کی مس ہو گئی تھی، اچھا اچھا، ہاں جی، تو اب آپ عارفہ کو سنیں، اور اس کے بعد پھر نیچے محمد سجاد بھائی ہیں ان کو سن لیں۔ ادرک صاحب ہیں ان کا بھی ہاں پھر ان کے ہاں جی ادرک صاحب ہیں ان کے بعد پھر ان کو دیں، محمد سجاد بھائی جو ہیں ان کو بھی آپ مائک دیں، کیونکہ یہ مستقل ہمارے والد انکل اور سرور انکل کو ہم آخر میں لیں گے تاکہ پھر ہم وہاں سے دعا کی طرف چلیں انشاءاللہ اور وائنڈ اپ کر سکیں۔ راز بھائی بھی ہیں، راز بھائی انکل اور سرور انکل اگر آپ کو ٹھیک ہے، اگر آپ نے پہلے لینا ہو تو بتا دیجیے گا انشاءاللہ۔ نہ کوئی بات نہیں، وہ تو جس وقت آپ کہیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن میں ہوں ادھر گاؤں میں، کنیکشن جو ہے نا وہ ریسیٹ ہوتا ہے بار بار، تو میں جب شروع کروں تو اگر ہو گیا تو مجھے پھر ٹائم دینا بیچ میں دوبارہ اس کو ریکنیکٹ ہونے کا، چونکہ میں میرا 7-8 بار کنیکٹ ہو چکا ہوں، تو اگر میری آواز آ رہی ہے فی الحال ویسے یہ بتائیں۔ جی آ رہی ہے۔ اچھا اٹس گڈ دین نا، ٹھیک ہو گیا جی جیسے آپ کہیں گے ہم انشاءاللہ۔ ہاں جی میرا تھا یہ کہ آپ کو آخر میں کریں گے تو آپ ساتھ ہی دعا کروا دیں گے انشاءاللہ، پھر ہم آگے باقی سیشن اگلے پارٹ 2 نیکسٹ کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ خیر۔ جی اے سے شروع کرتے ہیں، پلیز آپ شروع کریں، بسم اللہ کریں۔ جی السلام علیکم۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رکیے گا ایک چیز یہ تھا، ایک تو میں نے اکثر کو یہ دیکھا کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا تشہد میں، تو یہ آپ کا مائک بند ہو گیا؟ جی سوری میرا ہاتھ لگ گیا، آپ دوبارہ تشہد پڑھیں گے
التحیات سے دوبارہ شروع کریں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی بہت خوبصورت ہے, اس میں کوئی نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی فیل آتا ہے اور اکثر لوگوں سے آیا کہ وہ رحمت اللہ کو رحمت اللہ پڑھتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہ وہ رحمت اللہ یعنی راہ پہ بھی زبر ہے اور پھر میم پہ بھی زبر ہے, تو آپ بھی صحیح پڑھ رہی ہیں لیکن شاید تھوڑا سا شعبہ آتا ہے, تو وہ دیکھ لیجئے گا. میں نے اور بھی لوگوں میں یہ دیکھا تھا, تو وہ دیکھ لیجئے گا رحمت اللہ رحمت اللہ. جی بسم اللہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جی اس میں بھی یہ دیکھیں کہ جو بارکتا ہے نا وہ زبر بھی ہے اور الف بھی ہے, تو ہم نے دونوں کو پڑھنا ہے. کما بارکتا, تو اس کو دیکھ لیں بس. کما بارکت. جی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے, بہترین ہے. بس وہ ایک دو چیزیں دیکھی تھی, آپ کوشش کریں کہ کبھی کبھی دیکھ کے پڑھ لیا کریں اپنی اصلاح کے لیے, اور اپنے گھر میں کسی کو بھی کہیں کہ وہ کھول کے آپ کو سن لیا کریں. وقتاً فوقتاً ہمیں ضرور سنانا چاہیے اپنے گھر میں, جو بھی آپ کا قریبی گھر میں ممبر ہے اس کو ضرور سنائیں, اس کا بھی سنیں, آپ ایک دوسرے کی اصلاح کریں اپنے گھر میں. تو یہ ایک بہت خوبصورت ہے. آپ کا ماشاءاللہ 99.99 بہترین تھا. وہ دو چیزیں شاید شعبہ والی تھی, تو آپ دیکھ کے ضرور اس کو کلیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ادرک صاحب کی طرف چلیں. جی السلام علیکم, آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے, آ رہی ہے. اچھا ادرک بھائی ایک منٹ ذرا روڈ کے. اچھا میں ایک اناؤنسمنٹ ساتھ کرتا جاؤں کہ ہم کل حصہ دوم میں جو نماز کی جو آج لوگوں نے سب نے سنائی ہے, ہم نے زیادہ بیچ میں سب روک کے اس طرح کی ڈسکشن نہیں کی, تو ہم نماز کے جو اہم ارکان ہیں کل کے سیشن میں انشاءاللہ سارا ریپیٹ کریں گے تکبیر اولیٰ سے لے کے اسلام تک. تو آپ لوگ ضرور کل کا بھی سیشن جوائن کریں, پھر آج کی جو آپ نے نماز سنائی ہے اس کے ساتھ دیکھ لیں, جو چیزیں آپ کو ایکسٹرا ملیں وہ ضرور پک کر لیجیے گا. تو کل کے سیشن کو ضرور اٹینڈ کریں, تو یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ادرک بھائی. زاہد بھائی ناصر بھائی کو مائک دے دیجیے, تو اس کے بعد ان کو آپ وہ تو جی میں دیتا ہوں, میں احمد. میں نے دیا ہے لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میں کرتا رہتا ہوں کوشش. میرے خیال تھوڑا سا اس میں گلیچ ہے, تو میں ناصر بھائی دوبارہ ٹرائی کر رہا ہوں. جیسے ہی آپ کو ریکویسٹ آئے تو آپ پلیز ریسیو کریں یا اپنی طرف سے ریز کریں, میں دیتا ہوں. ادرک بھائی آپ سٹارٹ کریں. اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. میری آواز سلو ہے؟ بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد سبحان ربي الأعلى. التحيات لله والصلوات والطيبات
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تو ایک قنوت پڑھو. جی ایک چھوٹی سی چیز نوٹ کریں کہ جب آپ درود شریف پڑھ رہے تھے تو اس میں جو پہلے محمد کا ورڈ آتا ہے وہ محمدیوں نہیں ہے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ دوسرا ورڈ آتا ہے اس میں واو نہیں ہے، یہ خیال کیجیے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب دوبارہ سنانا چاہیں تو آپ کی مرضی، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو یہاں پہ نہیں ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ایسا ہے؟ جی 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 صحیح ہے. تو ایک قنوت پڑھو. ہاں جی سنا دو. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت. بس یہ جو ہم ورڈ پڑھتے ہیں نا رحمتک، اس کو دیکھ لیں. آپ کا بھی ویسے تھا جیسے ہمارے پچھلے اسپیکر تھے، تو اس کو ہم لوگ تھوڑا سا اس کے تلفظ دیکھ لیں. اب رحمتک جائے دو جگہ ہے، تو اکنوت میں بھی آپ نے پڑھا اور شروع میں تشہد میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اس کو کائنڈلی دیکھ لیجیے گا، آپ دیکھ کے تو اس کو تھوڑا سا اصلاح کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت ماشاءاللہ ادرک بھائی.